الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان میں جو عزت دی، معاشرے میں خواتین کو عزت دی. دیکھنا جاہلیت کا معاشرہ، عرب میں جو جاہلیت تھی، اس وقت خواتین کو معاشرے کا سب سے ادنا حقیر ترین فرد سمجھا جاتا تھا. تو اسلام نے اس کو وہ حقوق دیے کہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی جیسے مقدس رشتے، یہاں تک کہ وراثت میں بھی ان کے حقوق اور حصے مقرر کر دیے. تو یہاں تک عزت دی. تو اب چونکہ مکے کے اندر تو مشرکوں کا زور تھا اور یہ چاند مٹھی بھر لوگ اسلام قبول کیا اور ان کے روب کے نیچے یہ کوئی جمع نہیں ہو پا رہے تھے. تو مدینے کے اندر اب ان کی تعداد جب 300 کے لگ بھگ ہوئی تو ان میں اب معاشرتی اصول بھی بتائے جا رہے ہیں کہ تم نے مل کے ایک تعداد بنتے جا رہے ہو تو اپنا اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے. فردن بندہ جتنا بھی عمل کرے تو جب تک معاشرے کے لوگ معاشرتی اجتماعی طور پر اسلامی اصول نہیں اپنائیں گے تو وہاں اسلام پمپ نہیں سکتا. یہ اکیلے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ سب نے مل کے وہ اسلام کے اصول جو ہیں عملی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں. تو آج یہ وراثت کے بعد ان برائیوں کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اپنے دل کو، معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنا ہے. واللاتی، اور وہ، یاتینا جو آئیں، کریں، الفاحشۃ فحشہ کام، بے حیائی کے کام، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. یہ النساء سورت کا نام ہے نا، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے زیادہ مسائل بیان کیے گئے، عورتوں کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے، معاشرے میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس لیے پوری سورت کا نام ہے النساء، عورتوں والی سورت ہے. تو واللاتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے. واللاتی، اور وہ یعنی عورتیں، یاتینا جو آئیں، جو کریں، الفاحشۃ فحشہ کام، بے حیائی کا کام، بدکاری کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورت میں سے اگر کوئی بے حیائی، بدکاری، زنا یہ کرتی ہے تو کرنا کیا ہے؟ فاستشہدوا، پس استشہدوا تو گواہ طلب کرو. اگر کوئی کہتا ہے اس نے بدکاری کی ہے، میں نے دیکھا ہے، اس طرح کا اس پہ وہ الزام عیب لگاتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے الزام لگایا وہ کیا ہے؟ فاستشہدوا، تو اس سے شہادت مانگو، اس سے گواہ مانگو، طلب کرو، علیہن اس کے عورت پر جس پر وہ الزام لگایا ہے، اس پر اس الزام کے گواہ مانگو. کتنے؟ اربعتن
4 منکم جو تم میں سے ہوں یعنی مسلمان ہوں اور مرد ہوں، مردوں میں سے 4 مسلمان گواہ اس سے طلب کرو کہ پیش کرو گواہ۔ یعنی یہاں مفسرین نے بہت زیادہ وسعت کے ساتھ بحثیں کی ہیں، مختلف نقطہ نظر بیان کی ہیں۔ تو یہ اختلاف کبھی کبھی باعث رحمت ہوتا ہے کہ تمام وہ راستے ان کی نشاندہی کر رہے ہیں جس سے برائی معاشرے میں پھیلتی ہے، تو ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی، کیونکہ اللہ نے مومن کی عزت کو بڑا مقام اور تکریم دی ہے، تو جو کسی کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اب یہ مسلمان عورت پر پہلی بات ہو رہی ہے، واللاتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، اور وہ یاتین الفاحشاتی جو برائی کا ارتکاب کریں، کسی نے کہا یہ کیا ہے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تو کہنے والا جو ہے نا لازم ہے اس پر فاستشہدوا کہ تم اس سے سب سے پہلے شہادت مانگو، گواہ مانگو۔ اللہ نے دنیا کے جتنے معاملات ہیں لین دین کے، ایون نکاح کرنا ہے کتنا بڑا ہے، ایک بندھن بندھا جا رہا ہے زندگی بھر کے لیے مرد عورت، اس میں بھی 2 گواہ رکھے ہیں۔ تم لین دین کاروبار کرتے ہو تب بھی 2 گواہوں کی شرط ہے، لیکن جب مومن کی عزت کا معاملہ آیا ہے تو اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کی پابندی لگا دی ہے، اور 4 گواہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد مسلمان اور آئینی گواہ جنہوں نے آنکھوں سے وہ فعل دیکھا، وہ 4 گواہ سے طلب کرنے اور ان سے الگ الگ گواہی لینی ہے۔ اگر وہ 4 گواہوں کی گواہی بالکل ایک جیسی ہے، وہ سچی گواہی دے رہے ہیں اور وہ اس کو سزا دلانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر اگلا عمل شروع ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گواہوں کی پابندی لگائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 4 گواہ ہوں اور آئینی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، 7 حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے بدکاری کرتے ہوئے ایسے دیکھا جس طرح کنویں میں ڈول ہوتا ہے یا سرمے دانی میں یہ سرمچو ہوتا ہے، اس طرح وہ آئینی گواہ ہوں اور وہ خود گواہی دے کے سزا دلانا چاہیں، تب وہ اس الزام کے بارے میں، مومن کی عزت کے بارے میں زبان کھولیں۔ اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر اس پر قذف لگے گی 80 کوڑے، جس نے الزام لگایا ہے گواہ نہ لانے کی صورت میں، آگے قرآن بتائے گا 80 کوڑے اس کو سزا ملے گی۔ اس پر صحابی بولے یا رسول اللہ، اب ایک بندے نے اگر بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، وہ گواہ لینے بھاگے گا کہ 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤں، تو اتنے میں وہ تو بدکاری کر کے چلے جائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عزت پر اللہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کی عزت کو اچھالنے والا؟ اگر جو الزام لگائے گا کسی مومن کی عزت پر، اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے آئینی، اگر 4 گواہ پیش نہ ہوئے تو پھر الزام لگانے والے پر حد قذف 80 کوڑے لگیں گے۔ تو یہ جتنی یہ معاملہ عزت والا ہے، یعنی ادھر رسوائی ہوتی ہے، اتنی اس پہ سختی بھی کی جا رہی ہے۔ لہذا واحد یہ جرم ہے کہ مومن کی عزت پر جب بھی الزام لگاؤ گے تو 4 گواہ رکھ دیے گئے۔ واللاتی، اب اس میں نا جی مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ صرف مؤنث عورت کا صیغہ آیا ہے، اس سے ایسی عورتیں مراد ہیں کہ جو مسلمان عورت ہو، لیکن چونکہ مدینے میں آس پاس مدینے کے اندر یہودی مشرک غیر عرب غیر مسلم سارے آباد تھے، تو اگر اس کا معاملہ کسی غیر مسلم مرد سے ہو سکتا ہے، تو یعنی وہ یہودی ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مشرک، اور مسلمان عورت جن سے اگر یہ عمل سرزد ہو گیا ہے، تو چونکہ جو کافر ہے اس پر تو نہ اسلامی قانون نافذ ہو سکتا، نہ مسلمان اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن مسلم عورت اس لیے مخاطب کی جا رہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری یہ ہے واللاتی یاتینا، اگر 2 عورتیں آپس میں شہوت رانی کریں، یعنی آپس میں بھی اس طرح کے وہ کھیل کھیلتی ہیں جس سے شہوت رانی ہوتی ہے، بدکاری پھیلنے کا خطرہ ہے، تو وہ بھی مراد ہے۔
لہذا ان میں جو بھی ہوگا بدکاری کے تمام راستے اللہ بند کر رہے ہیں۔ واللاتی وہ عورتیں یاتی نہ جو کریں الفاحشاتی بے حیائی والا کام من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے مسلمانوں میں سے، تم یاد رکھو فاستشہدوا پہلے شہادت مانگو، گواہ طلب کرو علیہن اس کے اوپر، اس کام کے گواہ جو ہے وہ طلب کرو، اربعتن چار منکم تم مسلمان مرد آئینی گواہ طلب کرو، فَإِن شَاہدوا پس پھر وہ گواہی دے دیں، پس ان اگر شاہدو وہ شہادت دے دیں، چاروں کی الگ الگ شہادت ہوگی، مختلف سوالات ہوں گے، اگر وہ ان کی گواہی ملتی جلتی اور ثابت ہو جائے کہ یہ کیا ہے تو یہ فَإِن شَاہدوا پس اگر وہ شہادت دے دیں، اب سزا کیا ہوگی، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس ان کو بند کر دو، ان کو روک دو۔ یہ فی البیوت، فی میں البیوت بیت کی جمع ہے، بیت ہوتا ہے گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو بیت کی جمع بیوت، ان کو گھروں کے اندر روک دو، گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن وہ فوت ہو جائے، یتوفاہن انہیں وفات ہو جائے ان کی، الموت و قدرتی موت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، موت کی وجہ سے ان کی وفات ہو جائے، یعنی تا عمر ان کو گھر میں بند کر دو، او یا یجعل بنا دے اللہ لہن ان عورتوں کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی بعد میں کوئی اور حکم نازل کر دے۔ اب یہ نا جس طرح اللہ رب العزت جو ہے نا اس جاہلیت کے معاشرے میں تدریجاً درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اسلامی اصول نافذ کر رہے ہیں، جس طرح شراب آتی ہے نا، پہلے صرف کا فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، نقصان زیادہ ہے، یہ پہلا حکم آیا، اس طرح جی نماز پڑھنے سے پہلے شراب نہ پیو، پھر جو آ کے حکم آیا تقریباً 1.5 سال بعد کہ شراب جوا بت پانسے سب حرام ہے۔ ایسے ہی بدکاری کی سزاؤں میں سے یہ ابتدائی طور پہ نشاندہی کی گئی کہ اگر ایک عورت مسلم ہے غیر مسلم کے ساتھ، یا دو عورتیں آپس میں شہوت رانی کرتی ہیں جس سے برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور گواہ پیش ہو جائیں اور دے دے، تو پہلی جو ان کو یہ سختی کی طرف سزا ہے، تدریجاً پہلی بدکاری کی جو حکم نازل ہوا تو وہ فَأَمْسِكُوهُنَّ ان کو روک دو گھروں کے اندر، اب وہ گھر کے باہر جیسے آزادی سے گھومتی پھرتی ہیں یہ بند کر دو تاکہ فحاشی بند ہو جائے، گھروں کے اندر وہ رہیں گی، فی البیوت گھروں کے اندر بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت موت ہو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی عمر بھر کے لیے بند کر دو، لیکن اللہ ہے نا ساتھ کہتا ہے او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن سبیلا ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ تو مسلم شریف میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار وحی نازل ہوئی، تو وحی کی کیفیت جب جاتی رہی تو آپ نے کہا میرے صحابہ اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، اللہ نے عورتوں 3 بار یہ فرمایا اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ اللہ نے کہا اب جو کنواری مرد عورت کنوارا کنواری اگر وہ بدکاری کریں گے اور گواہ 4 پیش ہو جائیں گے تو ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے رکھی گئی ہے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور جو شادی شدہ یہ بدکاری کریں گے گواہ پیش ہو جائیں تو ان کو 100 کوڑے اور رجم کی سزا کی جائے گی۔ تو یہ بعد میں اللہ نے یہ سزائیں ساری نازل کر دیں، لہذا پہلی ابتدا میں یہ تھی، کیونکہ زنا کے بارے میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ ایسی بدکاری ہے کہ ہر بندے کے نصیب میں جو ہے نا وہ اس سے ہو جاتی ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پھر شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تو گویا اس طرح سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ تبھی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہ اسلام میں پردہ داری
کہ بڑی اہمیت ہے، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے ڈیل ڈول کو زہر نہیں کرنا، تاکہ یہ جس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ شروع سے راستے بند کر دیے جائیں۔ آگے واللذانی، اور دو وہ، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور دو مذکر جو ہے یاتی یا نہا، اگر وہ دونوں آئیں، دونوں کریں، اس کا معنی آتا ہے منکم، تم میں سے، اگر دو تم میں سے یہی کام کریں جو اوپر بیان ہوا ہے، فآذوہما، فآذو، ان کو اذیت دو، ان کو تکلیف دو، ان کو مارو پیٹو، ہما، ان دونوں کو۔ اب یہاں چونکہ مذکر کا صیغہ آیا ہے تو اس لیے مفسرین اس کے بارے میں بھی دو تین رائے ہیں۔ ایک یہ تھی ہے کہ مسلمان مرد اور عورت اگر وہ آپس میں یہ فعل کرتے ہیں تو ان کو بھی اذیت دینی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے، پیٹو مارو، ان کو سزا دو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دو مرد آپس میں، یعنی قوم لوط جو ہے لواطت والا فعل کرتے ہیں، یعنی مرد سے بدکاری کرتے ہیں، دوبر یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے مراد ہے، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا، 3 بار فرمایا، اللہ حق بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد کے ساتھ یا عورت کے دبر سے، یعنی غیر فطری شہوت کرتا ہے، پیچھے سے شہوت کرتا ہے، اللہ اس کا اس دین سے کوئی حصہ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ اس دین کا انکار کرتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہوتا ہے، یہ ساری اس سے مراد ہے۔ اگر ایک مرد اپنی زوجہ سے بھی اذیت کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ کو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، وہ غیر فطری کام کرتا ہے، اس کی اس کو سزا ملے گی۔ تو گویا ان تمام چیزوں کو روکا جا رہا ہے۔ مرد سے اگر کرتے ہیں، اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مرد سے لواطت کرتا ہے تو وہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی بھی سزائے موت ہے کہ ایک مرد سے غیر فطری فعل کرتا ہے، شہوت رانی، تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں فاعل اور مفعول یعنی دونوں کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں جو بدکاری کی طرف لے کے جائیں۔ واللذانی، اور وہ دونوں، یاتیانہا، جو یہ کام کریں، منکم، تم میں سے، جو اوپر آیا ہے، فآذوہما، ان کو مارو پیٹو سزا دو، ابتدائی حکم یہ تھا۔ فإن، پس اگر تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، تابا دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، دونوں اپنے آپ کو سنوار لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضُوا، تو اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو، انہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں سے اعراض کرو۔ ان اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ کانا ہے تواباً، بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بڑی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اگر وہ توبہ کر جاتے ہیں دل تو اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ ان پر رحم بھی کریں گے۔ آگے توبہ کا بھی اصول اللہ رب العزت نے بتا دی ہے، انما، بے شک، التوبہ، تو توبہ، بے شک جو توبہ ہے، توبہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ ایک بندہ ہے، اس پہ شہوت غالب آ گئی، شیطان نے کوئی جال بچھا دیا، نیک بندے سے بھی یہ فعل سرزد ہو سکتے ہیں، نفس نے اس کو ورغلا لیا اور وہ پھسل گیا، تو اب وہ چونکہ ایک بار راستے سے ہٹ گیا ہے، اب اس نے واپس پلٹنا ہے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے انما التوبہ، تو بے شک جو توبہ ہے، اللہ کے اوپر لازم ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو صیغے بتا رہے ہیں انما التوبۃ اللہ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، للذین، ان لوگوں کی، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، جن سے عمل ہو گیا السوء، برا، جن سے برائی والا عمل ہو گیا، بے جہالت، جہالت کی وجہ سے،
کم علمی، ندانی، بے وقوفی، جہالت کی وجہ سے ان سے برائی سرزد ہو گئی ہے۔ اب یہاں جہالت کی بھی مختلف تشریح ہوئی ہیں۔ عربی میں جب جہالت ڈکشنری میں پڑھا جاتا ہے، اردو میں ہم جہل کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ عربی میں جہل کے 3 مطلب ہیں۔ ایک آتا ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ناواقف ہے۔ اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جذباتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بی پی کا مریض ہے، یکدم جذباتی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہوتا ہے جس پر جذبات غالب آ جائے، غصے والے پر بھی، بی پی والے پر بھی تو غصے غالب آتا ہے نا، تو اسے پتہ نہیں چلتا، وہ بہت حدیں ساری پار کر جاتا ہے۔ یہی جہالت ہے کہ جو نفس کے جذبات میں آ کے، شیطان کے ورگلانے میں آ کے جذبات میں پھسل گیا، وہ اس سے برائی ہوگی، تو یہ جہالت ہے۔ تو جو ہے نا امام یہ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب اس کی جو وضاحت کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کسی پر جذبات غالب ہو جائے، شیطان غالب ہو جائے اور وہ پھسل جائے، اس وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے، اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے، جذبات غالب ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا جہالت سے جب بھی برائی ہو جاتی ہے، ثم پھر، یعنی جن کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ وہ بتا رہا ہے جہالت سے گناہ ہو گیا، جذبات کی رو میں بہہ گئے، تو بہنے کے بعد ہوش آ گئی، اپنا دماغ کو حاضر کیا، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب قریب، جلدی جلدی، یعنی گناہ کرنے کے بعد قریب ہی، جلد ہی وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کر دیتے ہیں۔ فاولئک، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، یتوب اللہ، توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ علیہم، ان کی، اللہ ان پر رجوع کر لیتا ہے، اللہ ان کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ ان سے ناراضگی ختم کر دیتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اللہ اس کے نامہ مال سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ توبہ بہت بڑا اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فاولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ وَقَانَ اللہ، وا اور کانا ہے اللہ، اللہ علیمن، جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جذبات میں بہہ گیا تھا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے نا، اور اب یہ دل سے توبہ کر رہا ہے، شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ جانتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور توبہ کی تسبیح بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں آیا کان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ کو پوری طرح دل کا علم ہے، اگر صحیح پچھتاوا ہے، صحیح توبہ کر رہا ہے، شرمندہ ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حکیمہ، اور اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ آگے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، نہیں قبول ہوتی توبہ، وَلَيْسَ، وہ لا والا ہے، نہیں ہے، التوبہ تو توبہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، للذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے ہی رہتے ہیں، السیئات، برے، جو سیئات کرتے چلے جاتے ہیں، برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، توبہ کو ٹالتے چلے جاتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اب تھوڑی ایک یکدم میں کر لیں گے، پکی توبہ کریں گے، جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کو ٹالتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا آزارا، جب حاضر ہو جاتی ہے، جب آ جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ اسرائیل کو دیکھ لیتا ہے، جان اس کی انسلی میں پھنس جاتی ہے، موت کے آثار اس پر آ جاتے ہیں، سخت تکلیف میں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر موت کے آثار آ جاتے ہیں، کالا، پھر کہتا ہے انی، بے شک میں، توبہ کرتا ہوں، الان، اب میں نے سچی توبہ کر لی، کرتا اس وقت ہے جب پوری طرح یہ جو ہے اسرائیل کا شکنجہ اس کے گلے میں آ جاتا ہے، اس وقت کالا، کہتا ہے انی، بے شک میں، توبت الان، اب سچی توبہ کرتا ہوں۔ جس طرح فرعون وہ غرق ہوا، 2 ڈبکیاں آئیں تو فوراً کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ کے رب کو مان لیا، اللہ کہتا ہے اب تیری نو توبہ،
کوئی توبہ قبول نہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک پر موت کے آثار آ جاتے ہیں، قال، اس وقت کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں سچی توبہ کر لی ہے، ان کی توبہ قبول نہیں۔ وللذین، اور نہ ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ خود قرآن میں بتا رہے ہیں نا، جس نے توبہ قبول کرنی ہے، جس نے گناہ معاف کرنے ہیں، وہ کہتا ہے ان لوگوں کی میں توبہ نہیں قبول کرتا۔ وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ یموتون، جو مر جاتے ہیں، جن کی موت آتی ہے، وَهُمْ کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جس پر موت کے وقت ایجاب ہو۔ پیغمبر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت وہ شرک کی حالت میں ہو تو اللہ اس کی توبہ بھی بالکل قبول نہیں کرتا۔ تو وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے یموتون، جو مر جاتے ہیں، جن کو موت آتی ہے، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں، کلمہ گو نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک، یہ جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک عذاب، یعنی جو بن توبہ چلے جاتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ مشرک مرے، چاہے کافر مرے، چاہے گناہ کی حالت میں گناہ در گناہ کرتے کرتے توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو پھر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی پیر کرم شاہ صاحب کی ایک بڑی پر امید تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے نا بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کرے گا۔ تو میں خود یہ سوال کرتا تھا استادوں سے، شرک بھی تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق شرک کرتے تھے، خالد بن ولید مشرک تھے، جب سچے دل سے توبہ کی تو مسلمانوں کے خلیفہ راشد بنے، جرنیل بنے۔ تو وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شرک سے بچ جائے نا، شرک پر موت نہ آئے، جب وہ مرے تو اس کے نامہ مال میں شرک نہ ہو، توبہ کر چکا ہو، تو روز معاشر بھی اللہ سے بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ چاہے تو اس دن بھی بخش دے گا، اس دن مشرک کی بخشش نہیں ہونی۔ جس کے نامہ مال میں شرک ہوگا اللہ اس کو قیامت والے دن نہیں بخشے گا، باقی کو پھر بھی اللہ پر نیک گمان رکھ کے موت آنی چاہیے۔ اللہ قیامت والے دن بھی شرک کے گناہ کے علاوہ باقی بخش سکتے ہیں، یہ ان کی تشریح ہے۔ ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں، واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشاتی، جو فحشہ بدکاری کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، مسلمان عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو پاس طلب کرو گواہ، شہادت، علیہن، اوپر ان کے، اربعۃ منکم، تم مسلمانوں میں سے 4 مرد گواہ، یہ ان سے طلب کرو۔ فَإِن شَاهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دے، سچی گواہی ثابت ہو جائے جرم، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو بند کر دو، روک دو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں کے اندر ہی، وہ باہر نہ پھریں، حتیٰ، یہاں تک، یتوفاہن الموت، ان کو موت آ جائے، موت میں وہ وفات پا جائے، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ، نکال لے اللہ، لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ بعد میں اللہ نے وہ احکام سورہ نور میں نازل کر دی ہیں۔ واللذان، اور 2 مرد مذکر، چاہے وہ مسلمان مرد عورت آپس میں کریں یا مرد آپس میں کریں، واللذان، یا عورت کے ساتھ دبر، اس کی پیٹھ استعمال کیجئے۔ یہ سارے مفسرین یہ سارے قسم کے جرائم اس کا مراد لیتے ہیں۔ واللذان، اور وہ 2، یاتیانہا، جو کریں دونوں، منکم، تم میں سے، یہی بدکاری والا کام، فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، تکلیف دو، مارو پیٹو کہ وہ توبہ کی طرف آ جائیں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں سے اعراض کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ خود، کانا ہے، تواباً،
بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ، اور توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے اللہ، اللہ پر لازم ہے، اللہ ضرور توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ للذین، ان لوگوں کی یعملون السوء، جو کرتے ہیں عمل برا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جذبات کی رو میں بہ کے کر کے، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر بڑی قریب جلدی جلدی اللہ کے آگے گر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پاک بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ، اور ان کی توبہ بالکل توبہ ہی نہیں ہے، توبہ قبول ہی نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں برے، حتیٰ یہاں تک کہ ساری زندگی کیے، اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، موت کے آثار آ جاتے ہیں، قال انی تبت الآن، کہتا ہے بے شک اب میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، کہ ان کو موت آ جائے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوں، وہ کافر ہی ہوں، مشرک ہی ہوں، اور ان کو موت آ جائے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل تیار ہے، کیا عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت، ہم اللہ سے سچے دل سے اپنی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم بھی جو جذبات میں بہ گئے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔